حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو شیطان نے ورغلایا اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب قابیل بہت ڈر گیا تھا کہ جب گھر جاؤں گا تو پیغمبر اسے اس کے جرم کی سزا دیں گے۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تم گھر گئے تو تمہارا باپ تمہیں بھی مار دے گا، اور وہ وہاں سے کہیں دور بھاگ گیا۔ قابیل یمن کے علاقے میں جا کر بسنے لگا اور اس نے وہاں بہت ساری شادیاں کی۔ قابیل کے بہت سارے بچے تھے، مگر وہ سب اللہ کو چھوڑ کر شیطان، آگ اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ سب شیطانی راستے پر چلتے تھے۔ انہوں نے قابیل کے بت بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ ادھر پیغمبر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اپنے بیٹے حابیل کو یاد کرتے اور بہت روتے تھے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حابیل ایک اچھا اور نیک دل انسان ہے، اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے گا اور ان کے بعد ان کا خلیفہ بنے گا، مگر قابیل نے ان کی ساری امید ختم کر دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو انسانیت سے پیار کرے اور میرے ساتھ مل کر تیرا پیغام باقی لوگوں تک پہنچائے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس بیٹے کی پیدائش پر نہایت خوش تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا۔ شیس کے عربی معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام صورت، سیرت اور عقل میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ وقت کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ پیغمبر اور ان کی بیوی نے اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ پیغمبر یہ بات جان گئے تھے کہ یہی ان کا خلیفہ بنیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت ظاہر کی۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر بنے۔ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ادھر قابیل کی اولاد گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی، وہ بتوں کی پرستش کرتی اور ان کو خدا مانتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام اس بات سے بہت فکر مند رہتے کہ انہیں کسی طرح صراط مستقیم پہ لایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور انہوں نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ پر تقوی رکھو، پرہیزگار بنو، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا تھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر جب میں نے آسمان پر دیکھا تو مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہ لکھا ہو، بلکہ ہر جگہ انہی کا نام لکھا تھا۔ میں نے جنت میں بھی ہر جگہ ان کا نام لکھا دیکھا ہے، لہٰذا تم بھی کثرت سے ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر قریب 1000 سال تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو بہت ہی چھوٹی عمر میں قتل ہو گئے تھے، اور قابیل کی ساری اولاد بت پرست اور شیطانی راستے پر چلنے والی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں ختم کر دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمیت کرتا ہو
اور غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں حضرت شیس علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔